میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بڑا مشہور مقام ہے، یا ایھا الذین آمنوا
ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اگر کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی مشکل کا سامنا ہے تو واویلا مت کرو، ہائے ہائے مت کرو، ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے مت نکالو، بلکہ صبر کرو۔ اور صبر کیا ہے؟ ہمیں صبر یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا فوت ہو گیا ہے تو یہ نہ ہو کہ فوت کی ہوئی ہے نماز پڑھتے رہیں گے، نہ، فوت ہوا ہے اگر ٹائم ہے تو اس دن نماز بھی پڑھو اور قرآن کی تلاوت بھی کرو۔ ہمارے یہاں تو ہمارے کام مشکل ہے اور معمول ہے، بہت کی جاتی ہے تو جناب کوئی قبر کی طرف نہیں کرتا ہے، کوئی جب جانا چاہیے تو نماز پڑھنے چاہیے، لیکن صبر کا ایک درجہ یہ ہے کہ کوئی مشکل ملے تو آپ اللہ کو یاد کرو، کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا آئے تو دنیا داروں کے پاس نہ جاؤ، بلکہ سر بسجود ہو جاؤ اور یہ سمجھو کہ یہ مشکل چھوٹی ہے، میرا رب اس مشکل سے کہیں بڑا ہے۔ جب یہ نظریہ ہوگا اللہ تعالیٰ پھر صبر کے انعامات عطا فرماتا ہے۔ صبر یہ مومن کا زیور ہے، صبر مومن کا زیور ہے، اور کسی دشمن سے اگر انتقام لینا ہو تو ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا اور برگزیدہ صالحین کا طریقہ کار اور ان کا عمل کیا تھا کہ صبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صبر بہترین انتقام ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یزید اور امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے مابین جو معرکہ ہوا اس میں امام پاک نے صبر کیا، آج دنیا کے بچے بچے کی زبان پر حسین حسین کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یزید ایسا پھر بدبخت ایسا لعین جو ہے وہ نام اس کا مٹا کہ آج اس کا کوئی نام لینا تو دور کی بات، نام رکھنا تو دور کی بات ہے، نام سننا بھی دوبارہ نہیں کرتا۔ حضرت امام پاک کو جو ہے وہ انعام ملا صبر کا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں، اور خود بھی صحابیہ ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، اور عام صحابی نہیں بلکہ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسول، جتنے بھی مخلوق ہے رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ صدیق اکبر کی ہستی ہے، آپ کی شہزادی اور ہم مومنوں کی ماں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ اگر میں محمد چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ارد گرد سونے کا بن کر چلا جائے، اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ، یہ چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، کئی کلومیٹر پر کوئی ہے، عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ سونے کا پہاڑ ارد گرد چلے، لیکن میں صبر کرتا ہوں اور کئی کئی دنوں تک میرے گھر میں چولہا نہیں چلتا، صبر کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے وہ غریب امتی جو مجھ پر ایمان لائیں گے، جو میرا کلمہ پڑھیں گے، جب ان پر مشکل وقت آئے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نبی کو ایسے عشرت کرتے تھے اور آج ہم بھوکے پڑ رہے ہیں۔ ایک طرف عالم یہ ہے کہ سونے کے پہاڑ چلنا ہے اور یہ اعزاز ہے، لیکن فرمانا کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ 5 دن تک، ہفتے تک سرکار کے گھر میں، امام الانبیاء کے گھر میں، جن کے لیے کائنات بنی ہے، چولہا نہیں جلتا۔ میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے، کافی دن ہو گئے تھے سرکار کے گھر میں کھانا نہ پکا، ایک صحابی آپ کی بارے میں تھوڑا سا کھانا بنا کے لائے، عرض کیا صبح میرے ساتھ بیٹھ کر اسے تناول فرمائیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ، سرکار نے کھانا مبارک لیا، ایک روٹی اور چند تھوڑا سا سالن جو ہے جو اس وقت مہیا تھا آپ کے لیے سائڈ کر دیا۔ صحابی نے کیا سو اسے بھی کھائیں نا، فرمایا کہ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، میری بیٹی فاطمہ پتہ نہیں کتنے دن سے ہو گئی ہے، ان کو بھی آج دیکھیں اہل بیت کا مقام ایسے نہیں ہے، کیا کتنا بڑا مقام کہ جنتی عورتوں کی سردار وہ سیدہ پاک اور جنتی نوجوانوں کی سردار حسنین کریمین علی المرتضیٰ صاحب، یہ سارے جنت کے مالک ہیں، جنت ان کے نام آپ نے الاٹ کر دی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ کئی دن تک بھوکے رہتے تھے اور مجادوں کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کفر نکلتا یا کلمہ ناشکرانی گزرتا
روایت فرماتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان. لوگ یاد رکھنا شکر آدھا ایمان ہے اور صبر بھی آدھا ایمان ہے. سرکار نے وہ کر کے دکھایا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. یہ نہیں کہ خود صبر نہیں کرتے تھے, ہمیں حکم فرماتے تھے نا, پہلے خود صبر کرتے تھے, صبر کرنے کے بعد پھر لوگوں کو حکم فرمایا کرتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے سامنے کتنا بڑا نام اللہ کے نبی گزرے ہیں. آپ کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو صابر کا لقب ملا. حضرت ایوب علیہ السلام آج ایک ولی دعا مانگے, رب کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. میرا ولی اگر مجھ سے سوال کرے, مجھ سے کچھ طلب کرے, کچھ مجھ سے مانگے, لَأُعْطِيَنَّهُ. یہ اب علماء جانتے ہیں لَأُعْطِيَنَّهُ, لام بھی تاکید کا ہے, نون بھی تاکید کا ہے, پر میں کس دیتا نہیں بلکہ ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اسے. یہ بات ہے میرے دادا کی, یہ بات ہے میرے بابا کی, یہ بات ہے میرے غوث پاک کی, ولی کی. اور پھر نبی کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے, آپ علیل ہو گئے, جسم مبارک مبتلا ہو گیا آزمائش میں. اللہ, لیکن مجال ہو کہ آپ نے ناشکرانے کا لفظ نکالا ہو. 4 بیویاں تھیں آپ کی, 3 بیویاں چھوڑ کے چلی گئی, 1 بیوی رہ گئی. اس کے بعد سارے رشتے دار چھوڑ کر چلے گئے, سارے ماننے والے چھوڑ کر چلے گئے, صرف 1 بیوی اور 2 آپ کے دوست تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے. اور یہ آزمائش 1 دن 2 دن نہیں, 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں, 1 سال 2 سال نہیں, بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک اس آزمائش کو جو ہے وہ برداشت کیا. آپ کی بیوی کہتی تھی ایوب آپ اللہ کے نبی ہیں, رب سے عرض کریں نا وہ آپ کے آزمائش کو ختم فرما دے گا, آپ کہیں نا اللہ تعالیٰ کی بات میں. نا میں نے 70 سال جو ہے وہ عیاشی کیا, اور کم از کم 70 سال کو گزارنے دو نا اس میں, پھر آپ کو شفا ملی. تو یہ جملہ سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے شفا عطا اپنے ہی مرضی سے شفا ملی. جب شفا ملی نا بعد میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایوب اب سنا کیا حال ہے. ایک روایت میں نے صحیح قول پڑھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو کیڑے پڑ گئے, کیڑے, یہ آزمائش تھی. اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا نا تو آپ اسے اٹھاتے تھے, اٹھا کر اسی جگہ رکھ دیتے تھے. بعض 2 روایت, ایک میں کہ زخم ہو گئے تھے جسم جو ہے, اور بعض میں کیڑے بھی ہیں. تو یہ بھی روایت ہے کہ کیڑا نیچے گرتا تھا, آپ اسے اٹھاتے تھے, اپنے جسم کو برابر رکھتے تھے. صبر کا یہ پیغام دیا ہے کہ ایسے صبر کرتے ہیں. پھر جب صحیح سے ہتھیار ہو گئے, پھر جب درست ہو گئے نا تو وہی نازل ہوئی, اے ایوب کیا حال ہے آپ؟ کہا یا اللہ اب جسم تو ٹھیک ہو گیا ہے, جسم سے بو تو نہیں آتی, اب خوشبو آتی ہے, لیکن وہ جو جسم میں درد ہوتا تھا پیسنے لگتی تھی. جب جسم کے اندر جو ہے وہ درد میں مبتلا ہوتا تھا, پھر دن میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جب پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو, اس پوچھنے میں جو مزہ تھا آپ اس شفا میں مزہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صبر کر یہ انعام عطا فرمایا. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی جن کی بیویاں ذرا سخت مزاج تھی نا, وہ پریشان نہ ہوا, صبر کیا. اس پر میرا واقعہ اس پر فرمان انشاءاللہ عزیز میاں بیوی کے حقوق کے متعلق آئے ہیں. ایسے ایسے روایات آپ کو پیش کروں گا کہ آپ دنگ رہ جائیں کہ اتنے نام, اور ان کی بیویاں ایسی ہوا کرتی تھی. ہر بیوی ایسی نہیں ہوتی. اگر بالفرض کوئی درست ہوتی ہے, کوئی ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہے, کوئی بد زبان ہوتی ہے, تو پریشان نہ ہوا کریں. حضرت ابو الحسن خرقان کے بہت بڑے ولی ہوتے ہیں. آپ کی بیوی ذرا سخت مزاج تھی. آپ کے ایک مرید گھر آئے ملنے کے لیے, دروازہ کھٹکھایا. آپ سے جو جنگل میں گئے ہوئے تھے, آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا, پوچھا کون؟ کہا کہ شیخ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا کئی دفعہ ہو گیا ہے, پھر رہا ہو, دھکے کھا رہا ہو. مقام یہ ہے کہ ولی ہے, مقام یہ ہے کہ ولی ہے. دھکے کھا رہا ہوگا, کہیں دفعہ ہو گیا یہاں سے. بڑے ترش الفاظ, بڑے گندے الفاظ تھے. مرید تھا, ہونے لگ گیا. آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میرے پیر کے بارے میں کہہ لکھا ہے, کچھ نہ کہا کہ بیوی ہے سامنے رہے. واپس آئے, جنگل کی طرف گئے.
باوجود مجھے سمجھ کچھ نہیں آئی، ادھر یہ عالم ہے ادھر یہ عالم ہے، اور میں اسی بیوی کی ان ترش باتوں سے اور اس رویے پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ شیر کو بھی میرے محتاج کر دیا۔ اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ اکثر ایسا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ سنیں گا، جو کوئی پریشانی آئے نا اس طرح کی، صبر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی وظیفہ ہے حدیث پاک میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی کی مشکل آتی، آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو نقصان ہوا ہوگا یا جو پریشانی لاحق ہوئی ہوگی اس کو ختم بھی فرمائے گا، اور نہ صرف ختم فرمائے گا بلکہ اس کا نعمت بدل بھی عطا فرمائے گا۔ اور نعمت بدل کسے کہتے ہیں؟ اس سے بھی اچھا، نعمت بدل یعنی اس سے بھی اچھا عطا فرمائے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی پریشانی پہنچے تو بندہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جو بندہ یہ پڑھے گا اللہ